السلام علیکم۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات مکمل ہو چکے ہیں اور ہم پاکستانی اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کون نواز شریف ہے اور کون عمران خان ہے، جو بائیڈن اور ٹرمپ میں سے۔ اس کے اوپر میں آپ کو اپنی رائے اور اپنا تجزیہ پیش کروں گا۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک انڈین خاتون کی بیٹی ہیں، تو اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ٹرمپ کی پالیسیز تھیں اور جو بائیڈن کی پالیسیز میں کیا فرق ہوگا، اور اس کی امت مسلمہ کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، اور مسلمانوں کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، اور دیگر دنیا کے خطوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ لیکن پہلے ہم جو بائیڈن کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو بائیڈن جو اس وقت امریکہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں اور جو جنوری میں باقاعدہ صدارت کا حلف اٹھائیں گے، ان کی پیدائش 20 نومبر 1942 کو ہوئی تھی، اور اس طرح یہ 20 نومبر اس سال جو ہے یہ 78 سال کے ہوں گے، تو 78 سال کی عمر میں یہ صدر بننے جا رہے ہیں۔ اور ان کی جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ باراک اوباما کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور جب باراک اوباما صدر کا انتخابات انہوں نے میں حصہ لیا تھا، تو امریکہ کا نظام یہ ہے کہ ملک کا صدارتی امیدوار بننے سے پہلے پارٹی کی سطح کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں، اور ہر پارٹی اپنے انتخابات کے ذریعے انٹرنل الیکشن کے ذریعے یہ طے کرتی ہے کہ ان کا صدارتی امیدوار کون ہوگا۔ تو باراک اوباما کے مقابلے میں جو بائیڈن جو ہے وہ صدارتی امیدوار تھے، یعنی کہ ان کے درمیان مقابلہ تھا، اور پھر باراک اوباما جیت گئے تھے وہ پارٹی کا الیکشن، اور پھر وہ ملکی امیدوار بنے تھے، تو بعد ازاں انہوں نے ان کو اپنا وائس پریزیڈنٹ لے لیا تھا۔ تو جو بائیڈن پریزیڈنٹ بنے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ جو بائیڈن نے ایک بڑا اہم اعلان کیا تھا، میں نے اپنی فیس بک وال کے اوپر بھی وہ شیئر کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس دن وہ صدر بنیں گے، پہلے دن جو مسلم بین ہے، یعنی کہ بعد مسلم ممالک کی امیگریشن کے اوپر جو ٹرمپ نے بین لگایا تھا صدر بنتے ہی، اور جو بڑا متنازعہ ان کا اقدام تھا اور جس کو پوری دنیا میں بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو ہٹا دوں گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی بیان کی تھی، اور اسلام کا اس حدیث مبارکہ کے بیان کرنے سے یہ ہمیں تاثر ملتا ہے کہ ان کی اسلام کے بارے میں معلومات ہیں۔ اور ویسے بھی ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں وہ مسلمانوں کے حوالے سے، یعنی کہ جو امریکہ میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے حوالے سے انتہائی متنازعہ تھیں، اور بعض پالیسیز ان کی نفرت انگیز بھی تھیں، اور بعض پالیسی ان کی نسل پرستانہ بھی تھیں، ریسزم کے اوپر مشتمل تھیں۔ اور جو بلیک لوگ ہیں امریکہ کے، وہ بھی یہ جو ہیں ٹرمپ ان کے صدارت میں بڑے پریشان تھے، اور ان کے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ بلیک لائف میٹر جو ہے اس کی ایک تحریک چلی ہے، جنہوں نے اس کے خلاف ایک احتجاج کیا ہے، چونکہ ان کی جو پالیسیز تھیں وہ وہاں کے جو افریقہ امریکن ہیں یا جو بلیک رنگ کے امریکن ہیں ان کے لیے بڑی تکلیف دہ تھیں، اور وہ اس کو ایک طرح کی آپ یہ سمجھیں کہ ریسزم پر مبنی یا نسل پرستانہ پالیسیز سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے جو تعلقات تھے، رشیا کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے وہ بھی بڑے جارحانہ نوعیت کے تھے۔ اور جو امریکہ کا جو ساؤتھ امریکہ کے ممالک کے ساتھ بھی جو ان کے تعلقات تھے وہ بڑے کشیدہ تھے۔ وہاں دیوار بنانے کی بات کی گئی، وہاں جو امیگرینٹس تھے ان کے اوپر بڑا تشدد کیا گیا۔ تو اس طرح کی جو پالیسیز تھیں ٹرمپ کی، جو نسل پرستانہ پالیسیز تھیں، جس کا شکار وہاں کے مسلمان بھی ہو رہے تھے اور دیگر بھی لوگ ہو رہے تھے، اس کے ڈیفینیٹلی جو بائیڈن جو ہیں اسے ایک ڈیفرنٹ پالیسیز ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ لے کے آئیں گے۔ اور اسی وجہ سے جو بائیڈن کی کمپین تھی اس میں وہاں کے مسلمانوں نے بھی بڑا حصہ لیا، اور اس کے علاوہ جو افریقن امریکن ہیں یعنی کہ بلیک امریکن، ان کی بھی اس میں بڑی اہم ایک آپ یہ سمجھے تحریک تھی جو بائیڈن کے الیکشن میں منتخب ہونے میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن اور ٹرمپ کا جو الیکشن تھا، بیسیکلی یہ جو بائیڈن اور ٹرمپ کا الیکشن نہیں تھا بلکہ یہ ٹرمپ کا ہی الیکشن ان کے خلاف تھا، یعنی کہ ایک طرف ٹرمپ جو تھے ان کے سپورٹر تھے اور دوسری طرف ٹرمپ کے مخالف تھے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو ٹرمپ کو چاہتے تھے، ٹرمپ کی پالیسیز کی حمایت کرتے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو ٹرمپ کی پالیسیز سے متنفر تھے، ان سے نفرت کرتے تھے۔ تو بیسیکلی یہ ٹرمپ کا الیکشن ٹرمپ کے اگینسٹ تھا، یعنی کہ پرو ٹرمپ اور اینٹی ٹرمپ قسم کے ووٹ تھے، کیونکہ ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں، جو میں نے نسل پرستانہ پالیسیز کی بات کی، اس کے علاوہ ان کی بعض پالیسیز بڑی احمقانہ تھیں، اور ان کی بعض بیانات ایسے ہوتے تھے کہ جن کے اوپر امریکہ کے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی شرمندگی ہوتی تھی۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ جو پوری دنیا میں اس وقت ماحولیاتی آلودگی کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے سرے سے، ان کے خیال میں یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔
اور ان کے خیال میں یہ جو انٹرنیشنلی جو اتنا ہوا کھڑا کیا گیا یہ سارے کا سارا جعلی بات تھی. تو وہ ایک طرح کے ایسے آدمی تھے, آپ جیسے پاکستان میں جو لوگ ہوتے ہیں بڑی تعداد میں ہر چیز کو سازش کہتے ہیں, تو وہ اس طرح کے نظریات کے حامل آدمی تھے. لہٰذا آپ کو علم ہے کہ ان کا ہمیشہ یہ موقف, بہت ساری جو ان کی پالیسیز تھیں وہ اس طرح کی تھیں کہ اگر وہ پالیسی اگر جاری رہتی تو وہ نہ صرف امریکہ کے لیے تباہ کن ہو سکتی تھیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ان کی تباہی ہوتی تھی. چونکہ جو ماحولیاتی مسئلہ ہے اس وقت دنیا کا وہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کو, کہ جو ماحولیاتی آلودگی ہو رہی ہے, جو گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے جو ہمارے آنے والی نسلیں ان کی زندگی خطرے میں ہے, ان کی صحت خطرے میں ہے. اور اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا اور آکسیجن کی جو مقدار کم ہو رہی ہے اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر انسان کی صحت کے لیے مضر گیسوں کی جو مقدار زیادہ ہو رہی ہے, وہ اس پورے کے پوری زمین کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایسی فضا قائم ہونے جا رہی ہے جس میں لوگوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. تو وہ اس پورے کے پورے مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے تھے. تو لہذا اس وجہ سے جو بائیڈن کی پالیسیز اس حوالے سے بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہم یہ سمجھتے ہیں آئیں گی, کہ جو انسان دوست پالیسی ہوں گی, جو ماحول دوست پالیسیز ہوں گی. تو جو بائیڈن کا آنا اس حوالے سے کسی نہ کسی حد تک یہ خوش آئندہ ہے. یہاں یہ کہا جاتا ہے جی امریکہ ہے, وہاں کوئی بھی صدر آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی پالیسیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ کسی حد تک جو نیشنل پالیسیز ہوتی ہیں, جو فارن پالیسیز ہوتی ہیں, ان میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کی ایگزیکیوشن کا طریقہ کار اس کے اوپر فرق پڑتا ہے. اور پریزیڈنشل سسٹم ہے امریکہ کا, اس کے سارے اختیارات پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں اور پریزیڈنٹ کے اوپر بہت منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی پالیسیز اختیار کرتا ہے اور وہ کس طرح کے کام کرتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ بھی بات میں اس کو مناسب بات نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ اگر موجود رہتا تو اس کی جو نسل پرستانہ پالیسیز تھی ان کا نقصان سب سے زیادہ وہاں کے آپ یہ سمجھیں کہ کلر لوگوں کو ہونا تھا, جو غیر سفید فام ہے ان کو ہونا تھا اور مسلمانوں کو ہونا تھا, اور مسلمانوں کو ہو رہا تھا اور مسلمان اس سے بہت زیادہ متاثر بھی ہو رہے تھے. اور ان کی انٹرنیشنل لیول پہ جو پالیسی تھی, بالخصوص اسرائیل کی طرف جو ان کا جھکاؤ تھا اور انڈیا کی طرف جو ان کا جھکاؤ تھا حد سے زیادہ بڑا ہوا, اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کے لیے اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا. اور یہ تو وزیر اعظم عمران خان کا جب دورہ ہوا اور افغانستان کی جو سچویشن آپ یہ سمجھیں کہ ایسی ڈیولپ ہوئی کہ وہاں پر معاہدے کی طرف امریکہ نے رجحان کیا, تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی. اور عمران خان صاحب کی جو وہاں پریزنٹیشن تھی, جس طریقے سے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا, اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے حوالے سے تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوئی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر ٹرمپ جیسے ایک بے وقوف بندے کو اگر اپنی بات سمجھا سکتے ہیں, تو جو بائیڈن کے ساتھ بھی جب ان کی ملاقات ہوگی تو ان کے سامنے بھی اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے رکھ سکیں گے. کشمیر کا مقدمہ, پاکستان کا مقدمہ, پاکستان کے جو معاملات اور مسائل ہیں ان کا بھی مقدمہ. اور جو میں نے ٹویٹ دیکھا ہے, دنیا بھر کے ممالک کے سربراہان نے جو بائیڈن کو مبارکبادی پیغامات دیے ہیں, مگر خان صاحب کا جو ٹویٹ تھا وہ بڑا معنی خیز تھا, اور انہوں نے اس میں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اور اپنی نیشنل پریفرنسز کو بڑا واضح کر دیا. اور انہوں نے وہاں یہ کہا ہے کہ جو ٹیکس ہیونز ہیں اور جو کرپٹ لوگ دولت لے کر پوری دنیا میں اور مغربی ممالک میں بالخصوص پہنچاتے ہیں, ان کے خلاف ایک اقدامات کی ضرورت ہے. اور انہوں نے پہلے اپنا ایجنڈا واضح کر دیا کہ جب آپ سے ہماری بات ہوگی تو جہاں ہم افغانستان کے پیسفل سیٹلمنٹ کے اوپر بات کریں گے, انٹرنیشنل پیسفل پوری دنیا میں جو پیس ہے اس کے اوپر بات کریں گے, وہاں یہ بھی بڑا اہم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس ہیونز بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اور جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں انہوں نے پوری دنیا میں جو اپنی کرپشن کی دولت کے ذریعے جائیدادیں بنائی ہیں, اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے. اور اس طرح کے معاملات ٹرمپ کے دور میں تو ممکن نہیں تھے, کیونکہ ٹرمپ خود ایک بہت بڑا بزنس مین ہے, بہت بڑا, آپ کا علم ہے کہ بہت بڑا مالدار شخص ہے. تو وہ بزنس مین جو ہے وہ بزنس مین کے اس طرح کا جو ملٹی نیشنل بزنس مین ہوتا ہے یا ملٹی بلینئر بزنس مین ہوتا ہے, وہ دوسرے بزنس مین کے مفادات کا ہی کی تحفظ کی بات کرتا ہے. یہ جو بات میں نے کہی تھی کہ جو ان کی جو وائس پریزیڈنٹ بنی ہے, یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہوا ہے کہ امریکہ میں جو وائس پریزیڈنٹ بنی ہیں کمالا ہارس جو ہیں, وہ بنیادی طور پر ایک انڈین خاتون کی اور ایک افریقن امریکن کی جو ہیں وہ بیٹی ہیں. ان کے والد جو ہیں وہ افریقن امریکن ہیں,
اور ان کی جو والدہ ہیں وہ انڈیا کی ہیں، اور ان کا انڈیا آنا جانا بھی رہا تھا۔ اس وقت نیوز میں آ رہا ہے کہ وہ کہتی ہیں میں جاتی تھی، چنائی میں بھی جاتی تھی، مختلف جگہوں پہ بھی جاتی تھی، چونکہ ظاہر ہے ان کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ماں کی طرف سے وہ انڈیا سے تھے، تو انڈیا میں ایک خوشی کی لہر اس حوالے سے یقیناً ہے کہ ان کی آپ یہ سمجھیں کہ نواسی انڈین خواتین کی ایک نواسی جو ہیں وہ وہاں کی وائس پریزیڈنٹ بن گئی ہیں، اور ایک تاریخی واقعہ ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ کی تاریخ میں کوئی خاتون وائس پریزیڈنٹ بنی ہے، نائب صدر، پہلی دفعہ امریکہ کی تاریخ میں کوئی خاتون نائب صدر بنی ہے، اور نہ صرف خاتون نائب صدر بنی ہے بلکہ ایسی خاتون ہے کہ جو نیٹو امریکن نہیں ہے بلکہ وہ امیگرینٹس کی بیٹی ہے، وہ امریکہ میں امیگریشن لینے والے والدین کی، دونوں طرف سے والد اور والدہ کی طرف سے وہ ان کی بیٹی ہے، تو اس کے ڈیفینیٹلی انڈیا اس کا فائدہ اٹھانا چاہے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب یہ لوگ، جس طرح کے لوگ جب وہاں جاتے ہیں، پولیٹکس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، اپنا کیریئر بلڈ کرتے ہیں، تو ایک اپنے ملک کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، مگر وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اثرات ان کے ملک کی، یعنی کہ جس ملک کے وائس پریزیڈنٹ بننے ہیں اس کی پالیسیز کے اوپر پڑیں، کیونکہ ان کے لیے ہمیشہ اپنا جو ملک ہوتا ہے۔ اس وقت اگر کمالا ہارس سے آپ پوچھیں کہ آپ کا ملک کون ہے تو یہ نہیں کہے گی کہ میرا ملک انڈیا ہے، اس کا ملک امریکہ ہے، لہذا وہ امریکہ کے مفادات کے بارے میں ہی بات کرے گی، امریکہ کے مفادات کا ہی تحفظ کرے گی۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر مودی صاحب جو ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کمالا ہارس کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ایک بڑے سمجھدار، سلجھے ہوئے ایک سیاستدان ہیں، بڑے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، تو عمران خان صاحب کی جب ان سے ملاقات ہوگی تو کچھ چیزیں ایسی کامن عمران خان صاحب اور ان میں ہیں کہ جو ان میں اچھے تعلقات کی بنیاد بن سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ اچھی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ ہم اس بات کا، جیسے میں نے کہا تھا، کہ جائزہ لیں کہ عمران خان کون ہے اور وہاں کا جو ہے وہ نواز شریف کون ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس الیکشن کے نتائج آنے کے فوراً بعد، بلکہ نتائج یوں ہی آنا شروع ہوئے تو ٹرمپ نے ایک شور مچانا شروع کر دیا کہ الیکشن کو چرایا جا رہا ہے، دھاندلی ہو رہی ہے، ایک منظم دھاندلی ہو رہی ہے، اور جو ہے نا وہ الیکشن کو چرایا جا رہا ہے، تو اس طرح کے انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تو پاکستان کی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ الزامات عمران خان صاحب نے بھی 2013 کے الیکشن کے بعد لگائے تھے، اور اسی طرح کے الزامات نواز شریف صاحب نے بھی ان موجودہ انتخابات جو ہوئے ہیں 2018 کے ان میں، بلکہ ان سے پہلے لگانا شروع کر دیے تھے۔ تو اس طرح کے الزامات تو دونوں نے لگائے ہیں، لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے تو نظر اس طرح سے آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جب دھاندلی کے انتخابات لگائے تھے تو اس سے پہلے وہ حکومت میں نہیں تھے، ان کی حکومت نہیں تھی، لیکن نواز شریف صاحب تو حکومت میں تھے، فیڈریشن میں ان کی حکومت تھی، اور ان کی حکومت ہوتے ہوئے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، اور ان کی پارٹی کی حکومت میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ یہ نعرہ انہوں نے اپنی پارٹی کی حکومت میں ہی یہ لگا دیا تھا، اور اپنی پارٹی کی حکومت میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ لہذا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ اور نواز شریف صاحب میں بہت ایک طرح کی مطابقت نظر آتی ہے، مماثلت نظر آتی ہے، کہ جو ٹرمپ کا شور ہے دھاندلی کا، وہ نواز شریف صاحب کی دھاندلی کے شور سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اور یہ بھی اگر دیکھا جائے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک ملٹی بلینئر بزنس مین ہیں، ان کی بزنس امپائر ہے امریکہ میں، ٹرمپ کی بہت بڑی بزنس امپائر ہے، اور پاکستان اور پوری دنیا میں جو نواز شریف اور ان کی فیملی ہے ان کی بھی بڑی بزنس امپائر ہے۔ تو ٹرمپ صاحب کی مماثلت اگر بنتی ہے پاکستان میں تو نواز شریف صاحب سے بنتی ہے، اور جو بائیڈن کی مماثلت اگر بنتی ہے تو عمران خان صاحب سے اس لیے بنتی ہے کہ جو بائیڈن نے بھی 30 سال لگائے ہیں ایک پولیٹیکل کیریئر میں محنت کرتے کرتے اور ایک مسلسل سٹرگل کرتے ہوئے، آخر کار وہ صدارتی امیدوار بنے اور صدر بنے۔ اور اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے 2 مرتبہ پہلے بھی کوشش کی امریکن صدارتی امیدوار بننے کی، ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے، اور جب باراک اوباما جب پریزیڈنٹ بنے تھے تو انہوں نے بھی اپنی پارٹی کی سطح پر ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا، لیکن ان الیکشن میں باراک اوباما پارٹی کے امیدوار نامزد ہوئے تھے، زیادہ لوگوں نے باراک اوباما کے حق میں ووٹ دیا تھا اور ان کے حق میں کم ووٹ ملے تھے۔ تو لہذا یہ 30 سال سے لگے ہوئے تھے پریزیڈنٹ بننے کی کوشش میں، اور وہ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو انہوں نے جاری رکھا۔ اور عمران خان صاحب بھی جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے 23 سال پولیٹیکل سٹرگل کی ہے وزیر اعظم بننے تک، تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو پولیٹیکل سٹرگل کے حوالے سے عمران خان صاحب کی زیادہ مماثلت بنتی ہے۔
جو بائیڈن سے. تو بہرحال یہ تو ایک ذرائع فن ہم نے بات کی جو کہ پاکستان میں ہر چیز کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں, اور بہت سارے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں لطیفے بھی مشہور ہو رہے ہیں, اور جو بائیڈن جو ہیں ان کے ٹویٹ کے جو ہیں وہ جعلی ایک طرح کے ٹویٹ بھی ان کے بنا کے لوگ ان کو ایک فن کے طور کے اوپر, ایک مذاق کے طور پہ شیئر کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ الیکشن چوری کر لیے گئے ہیں اور میں اس کے خلاف تحریک چلاؤں گا, میں اس کے خلاف عدالتوں میں جاؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. تو وہ نواز شریف اور ان کی مماثلت زیادہ بنتی ہے. اور آخر میں یہ بات کچھ ہمارے لوگ جو کہتے تھے کہ ہر حال میں ٹرمپ نے الیکشن جیتنے ہیں, ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ جو ہے ہر چیز کو ایک سازشی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی حقیقت پسندانہ زندگی میں نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, انٹیلیجنس کی جو ایجنسیز ہیں ان کا بھی ایک بڑا کردار ہوتا ہے, لیکن دنیا میں ہر چیز منور نہیں ہوتی, گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. اور گراؤنڈ ریئلٹیز یہ تھیں کہ امریکہ میں جو ایک پڑھا لکھا طبقہ تھا, جو سمجھدار طبقہ تھا سفید فہموں میں بھی, وہ ٹرمپ کی پالیسی سے بہت زیادہ پریشان تھا. اور اسی طرح سے جو مسلمان تھے اور جو سیاہ فام تھے وہ بھی ٹرمپ کی پالیسیز سے بہت زیادہ پریشان تھے. تو یہ جو ٹرمپ کی پالیسیز سے انہوں نے اس کو ہرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, اور ٹرمپ کی اپنی پالیسیز اور اپنی وجہ, اپنے کاموں کی وجہ سے ہی وہ ہارا ہے. تو لہذا یہ ٹرمپ کا الیکشن اگینسٹ ٹرمپ تھا. اور آخری بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ اس کے دنیا کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا ایک انتہا پسند نظریات کا یا انتہا پسند طبیعت کا کوئی بندہ پریزیڈنٹ رہتا ہے, تو اس کے بعد جو نیا پریزیڈنٹ آتا ہے اس کو اپنا اس کا میس صاف کرنے میں, اس کا پھیلایا ہوا گند صاف کرنے میں بہت وقت لگتا ہے. تو جو بائیڈن آئیں گے, پریزیڈنٹ بنیں گے, تو ان کو بہت سارے انٹرنل چیلنجز کا سامنا ہے, جن میں پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان پالیسیز کو اس کا رخ بدلنے کے لیے انہیں بڑی محنت کرنی پڑے گی, بڑی کوشش کرنی پڑے گی, چونکہ جو بائیڈن کے نظریات ہیں ان کے مطابق وہ ساری پالیسیز غلط تھیں, وہ امریکہ کے لیے اتباع کن تھیں. لہٰذا وہ ان پالیسیز کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کریں گے, نئے قانون بنائیں گے, سینٹ سے قوانین کا پاس کرنے کا, اپنے کانگریس سے قوانین سے پاس کروانے کا ان کا ایک چیلنج ہوگا. تو اس کے لیے انہیں کوشش کرنی پڑے گی. لہٰذا ان کی زیادہ توجہ ان معاملات پہ رہے گی. پھر جو کورونا کو جس طریقے سے ٹرمپ نے ڈیل کیا, آپ نے دیکھا کہ وہ انتہائی غیر سنجیدہ ان کا طرز عمل تھا کورونا کے بارے میں. شروع میں پہلے وہ اس کو سازش کہتے تھے کہ یہ ہے ہی نہیں ہے, یہ زکام سا ہے. پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ چائنا کا وائرس ہے. بلیم تھروئنگ کا ان کا سلسلہ تھا, اور اس کا بڑا نقصان ہوا امریکہ کو, اور امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں, اور امریکہ میں جو اموات ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. اور اس وقت بھی کورونا جو امریکہ میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, اور اس کی جو معیشت کے اوپر فرق پڑا ہے وہ بھی بڑے گہرے اثرات معیشت کے اوپر بھی ہوئے ہیں. تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اگرچہ دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور ہے, لیکن اس کو انٹرنل اتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کی زیادہ تر توجہ ان چیلنجز کی طرف ہوگی. اور اس کے علاوہ جو دنیا کی دیگر طاقتیں ہیں, مثلا جو ٹرمپ تھے وہ یورپ میں اگر آپ یہ دیکھا جائے تو ان کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ برطانیہ کی طرف تھا, اور برطانیہ چونکہ یورپین یونین سے نکل رہا ہے تو ٹرمپ کا زیادہ جھکاؤ برطانیہ کی طرف تھا. جو بائیڈن ہے ان کا زیادہ جھکاؤ یورپ کی طرف ہے. یہ متحدہ یورپ کے حق میں ہیں, یہ برطانیہ کے نکلنے کے حق میں نہیں تھے, بریکسٹ کے حق میں نہیں تھے. تو لہذا وہاں بھی جو پالیسیز کا شفٹ آتا ہے جب, تو وہ ایک دم شفٹ نہیں ہوتا, بلکہ ان کے لیے ملکوں کو, ان کی ڈپلومیٹک کی ٹیمز کو بڑا کام کرنا پڑتا ہے, اور اس کو بڑا ٹائم دینا پڑتا ہے, ان کو نئے سرے سے سوار کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. نیٹو کے حوالے سے جو ٹرمپ کی پالیسی تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ نیٹو کے حوالے سے اس کی پالیسیز اس طرح کی تھی کہ وہ نیٹو کے حق میں نہیں تھے, اور اس کے بارے میں بڑے جارحانہ قسم کے بیانات انہوں نے دیے ہیں, جن کی وجہ سے نیٹو کے اتحادیوں کے اوپر بڑا فرق پڑا تھا. تو نیٹو کو نئے سرے سے آپ یہ سمجھیں کہ اگر مضبوط کرنے کی طرف جو بائیڈن جائیں گے تو اس کے لیے انہیں کام کرنا پڑے گا. ترکی کے ساتھ ان کو اپنے تعلقات کو معمول پہ لانا پڑے گا, چونکہ ترکی کے اور امریکہ کے تعلقات انتہائی کشیدہ تھے, اور آپ کو علم ہے کہ ٹرمپ نے کس طرح کی دھمکیاں دی تھی ترکی کو. تو وہ بھی ترکی میں بھی لوگ خوش ہوں گے ڈیفینیٹلی جو بائیڈن کے جیتنے اور ٹرمپ کے ہارنے کے اوپر. اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ بھی ان کی بڑی جو ٹرمپ تھے ان کی جو پالیسیز تھی وہ انتہائی مضحکہ خیز بھی تھی, انتہائی جارحانہ بھی تھی, اور انتہائی آپ یہ سمجھیں کہ اس میں ایک غیر مناسب پہلو بھی تھا جو انٹرنیشنل ریلیشن میں ہوتا تھا, حد تک امیز پہلو تھا. تو اس میں بھی جو بائیڈن کو چائنا کے ساتھ بھی ایک ظاہر ہے ان امریکہ اور چائنا کا ایک اقتصادی جنگ تو رہے گی, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ان کی ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنسی بہت ہے, اور ان کی تجارت ایک دوسرے کے
ساتھ ان کی بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی چائنا کے ساتھ انہیں نئے سرے سے اپنے تعلقات کو استوار کرنا پڑے گا. تو اور افغانستان میں بھی انہیں پیس کے پروسیس کو آگے بڑھانا یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے، اور اس کو وہ ڈیفینیٹلی اس کو وہ آگے بڑھائیں گے. تو سپر پاور ہونے کے باوجود ان کو اتنے مسائل کا سامنا انٹرنل ہے اور بعض ایکسٹرنل اتنے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ان کو ہے کہ اس کی وجہ سے جو توسیع پسندانہ جو ایک انٹرنیشنل پاور کے جو عزائم ہوتے ہیں، جو اقدامات ہوتے ہیں، ان کا غالباً ان کو موقع نہیں ملے گا یا وہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوں گے. اور جب ایک انٹرنیشنل پاور اپنے توسیع پسندانہ ایکسپینشن کے جو اس کے جو نظریات ہوتے ہیں یا جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہی ہوتی، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے چھوٹے ممالک کو کہ وہ اس سے اپنی گروتھ کا یا اپنی ڈیولپمنٹ کا کہ ان اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں. لہذا ٹرمپ کا ہارنا اور جو بائیڈن کا جو جیتنا ہے وہ پاکستان جیسے دیگر ممالک کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز کا باعث بنے گا. تو دیکھتے ہیں آگے صورتحال کیا ہوتی ہے. یہ جو ایک اور بات میں آخر میں یہ کر دوں اس میں کہ یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ جو انہوں نے کہا جی میں عدالت میں جاؤں گا، کیس لڑوں گا، تو یہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں، یہ امریکہ کی عدالتیں ہیں. اور اس وقت پورے کا پورا میڈیا اور پورے کے پورے جو اینالسٹ ہیں وہ اس بات کے متفق ہیں کہ ٹرمپ کے پاس صرف بیانات ہیں نواز شریف کی طرح کے، ان کے پاس کوئی مواد نہیں ہے کہ وہ ثابت کر سکے کہ کسی قسم کی دھاندلی ہوئی ہے. تو امریکہ کی عدالتیں بغیر ثبوت کے کسی کیس کو انٹرٹین نہیں کرتی. لہٰذا جس بھی جج کے پاس وہ کیس لے کر جائیں گے، اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے اور ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر کوئی دھاندلی ہوئی ہے ان انتخابات میں یا انتخابات کو چرانے کے لیے کوئی کوشش کی گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کی جو لا سوٹس ہیں یا جو ان کے جو پٹیشنز ہیں، آئینی پٹیشنز یا قانونی پٹیشنز، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کنزرویٹو ججز ہیں ان کی اکثریت ہے، یعنی کہ کنزرویٹو ججز اس وقت 6 ہیں اور دوسرے ججز 3 ہیں، اور کنزرویٹو ججز کو پرو ٹرمپ کہا جاتا ہے. ایکچولی ایسی بات نہیں ہے، وہ پرو ٹرمپ نہیں ہیں، وہ کنزرویٹو جج ہیں. بعض چیزوں میں ان کی سوچ اور ٹرمپ کی سوچ میں کہیں نہ کہیں آپ یہ سمجھیں ایک طرح کی مماثلت پائی جاتی ہے، مگر ٹرمپ کی تمام کنزرویٹو لوگ سارے کے سارے ٹرمپ کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جج وہ کنزرویٹو ہو یا وہ آپ یہ پروگریسو جج ہو، اس کو فیصلہ بہرحال قانون کے مطابق کرنا پڑتا ہے. اور قانون میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو دعویٰ لے کے آ رہا ہے وہ اپنے دعوے کو ثابت کرے. اور ٹرمپ اگر دھاندلی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی ثابت کرنے کے لیے ان کو ثبوت رکھنے پڑیں گے، اور ایسے ثبوت اگر وہ لے کر نہیں آئیں گے تو ان کے کسی دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ عدالتیں اس الیکٹورل سسٹم کے تحت جو انتخابات ہوئے ہیں ان کو تبدیل کر دیں گی یا ان کو مسترد کر دیں گی یا ٹرمپ کو ونر ڈکلیئر کر دیں گی اور جو بائیڈن کو جو صدر بن گئے ہیں ان کی صدارت کو عدالتیں جو ہیں وہ مسترد کر دیں گی. اس چیز کے کوئی امکانات جو امریکن کنسٹیٹیوشن ہے، جو امریکہ کی جو آپ یہ سمجھے تاریخ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں ہے. لہذا جو بائیڈن پریزیڈنٹ بن چکے ہیں انہوں نے جنوری میں حلف اٹھانا ہے اور آئندہ 4 سال تک وہی پریزیڈنٹ رہیں گے امریکہ کے. اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن چونکہ وہ 78 سال کے ہو چکے ہیں اور 4 سال کے بعد ان کی عمر 82 ایئرز ہو چکی ہوگی، تو شاید وہ دوبارہ الیکشن کے لیے نہ کھڑے ہوں. اور اگر وہ دوبارہ اگلے ٹینیور میں الیکشن کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار نہیں بنتے تو اس چیز کے بڑے قوی امکانات ہیں کہ اگلے ٹینیور میں جو کمالا ہیرس ہیں وہ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی پریزیڈنشل امیدوار بن سکتی ہیں. اور اگر وہ پریزیڈنشل امیدوار بنتی ہیں تو یہ امریکہ کا ایک تاریخ ساز ایک اور موقع ہوگا کہ امریکہ کی تاریخ میں آج تک کوئی خاتون پریزیڈنٹ نہیں بن سکی. اور اگر امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک غیر سفید فام خاتون صدر بن جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوگا. تو اس چیز کا تو وقت تعین کرے گا، لیکن ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کا پریزیڈنٹ امریکہ کا بننا یہ پوری دنیا کے لیے ایک نیک شگون ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.